ایک ایسے انسان جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہو سکتی تھی، جس کے ایک اشاروں پر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے، جسے لوگ اپنا لیڈر، اپنا رہنما اور اپنا نبی مانتے تھے، لیکن ان کی زندگی محلوں میں نہیں گزری۔ انہوں نے دنیا کی عیش و آرام کو اپنی منزل نہیں بنایا، انہوں نے اپنے لیے بدلہ نہیں مانگا، بلکہ انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا کی، اور جب دنیا ان کے سامنے جھک سکتی تھی تب بھی ان کا دل صرف اللہ کے سامنے جھکتا تھا۔ وہ تھے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی۔ اور آج کا سوال صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کون تھے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم ان کی زندگی سے کچھ سیکھتے بھی ہیں؟ لیٹس سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا سب سے بڑا پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کو اپنا رب مانو، صرف اللہ سے مدد مانگو، صرف اللہ کے سامنے جھکو، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے مطابق گزارو۔ لیکن اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہو لیکن کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپ روزہ رکھتے ہو لیکن اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں توڑتے، آپ قرآن پڑھتے ہو لیکن لوگوں کے حقوق نہیں مارتے، آپ اللہ کو یاد کرتے ہو لیکن اس کی مخلوق پر رحم بھی کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صرف مسجد تک نہیں رکھا، انہوں نے دین کو زندگی بنا دیا۔ قرآن نے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا کہ بے شک آپ بلند اخلاق پر تھے۔ جن لوگوں نے انہیں تکلیف دی انہوں نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی، جن لوگوں نے ان کا مذاق بنایا انہوں نے ان کے لیے بھی بدلہ نہیں بلکہ اللہ سے ان کی ہدایت مانگی، اور جب ان کے پاس بدلہ لینے کا موقع آیا تو انہوں نے اکثر معافی کو چوز کیا۔ یہ کمزوری نہیں تھی بلکہ یہ ان کی طاقت تھی۔ آج ہم چھوٹی سی بات پر رشتہ توڑ دیتے ہیں، کسی نے ہمیں برا کہہ دیا تو ہم اس سے بھی زیادہ برا کہتے ہیں، لیکن نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی خاموشی بھی اخلاق ہوتی ہے، کبھی معاف کر دینا بھی عبادت ہے، اور کبھی کسی کے لیے ہدایت کی دعا کرنا بدلہ لینے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر بہت زور دیا، کیونکہ انسان کے جسم کا زخم کبھی نہ کبھی بھر سکتا ہے، لیکن زبان سے دیا ہوا زخم کبھی کبھی سالوں تک دل میں رہتا ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ نصیحت اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کسی کی ایک غلطی کو پوری زندگی کا لیبل بنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو صرف سچ بول رہا تھا، لیکن ہر سچ بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ بولنے سے پہلے سوچو، اور کیا میں اللہ کے سامنے اس بات کا جواب دے پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے، لیکن اپنے گھر میں ان کا رویہ کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ نماز کے لیے اٹھ جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمپلسٹی کی زندگی تھی۔ آج ہم خوشی کو چیزوں سے میجر کرتے ہیں، نیا فون، نئے کپڑے، بڑا گھر، زیادہ پیسہ، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھایا کہ سکون اور لگژری ایک ہی چیز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی سے رہتے، جو ملتا اس پر شکر کرتے، دنیا کو ہاتھ میں رکھتے اور دل میں نہیں۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے، دنیا بری نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنا مقصد بنا لینا خطرناک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے، پھر بھی عبادت میں سب سے آگے تھے۔ نماز ان کی زندگی کا مرکز تھی، اللہ کا شکر ان کے دل کا سکون تھا، اور دعا ان کی طاقت تھی۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکلیں آئیں تو انہوں نے اللہ سے رشتہ نہیں توڑا۔ جب لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کیا تب بھی انہوں نے اللہ سے رشتہ نہیں توڑا۔ جب انہیں درد ملا تب بھی نہیں، اور جب فتح ملی تب بھی اللہ کو نہیں بھولے۔ یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا لیسن ہے کہ مشکل وقت میں بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور آسان وقت میں اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ آج بھی کسی انسان کی اصل پرسنالٹی کو دیکھنا ہو تو دیکھیے وہ اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے۔ اسلام نے کسی کو دوسرے پر ظلم کرنے کا لائسنس نہیں دیا ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ گھر کے اندر کا اخلاق ہی اصلی اخلاق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور لوگوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، وہ یتیم ہو، مسکین ہو، غریب ہو، مسافر ہو یا بیمار ہو، یہ سب ان کی رحمت کے
دائرے میں آتے تھے۔ اور پھر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ وقت جب آپ نے اپنا آخری حج ادا کیا۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک عظیم پیغام دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ اپنی امت سے کہہ رہے تھے کہ شاید میں تم سے اس جگہ دوبارہ نہ مل پاؤں، اس لیے میری بات دھیان سے سنو، اور جو یہاں موجود نہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ۔ آپ نے انسان کی جان، مال اور عزت کی حرمت پر زور دیا، یعنی کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، کسی کا مال ناحق لینا، کسی کی عزت کو برباد کرنا، یہ سب معمولی باتیں نہیں، یہ اللہ کے سامنے جواب دہی والی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی جاہلیت کے ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کا پیغام دیا، اور یہ بتایا کہ کسی عرب کو کسی نان عرب پر اور کسی نان عرب کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، اور سود کے بارے میں بھی سخت وارننگ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی کتاب سے جڑنے کی تعلیم دی، قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور سننا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج ہم میں سے بہت لوگ قرآن کو صرف سیلف پر رکھتے ہیں، رمضان میں کھولتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں، لیکن قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف ہسٹری نہیں بلکہ زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، بولنا، معاف کرنا، عبادت کرنا، گھر والوں کے ساتھ رہنا اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سب ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان کی رحمت صرف اپنے دوستوں کے لیے نہیں تھی، ان کا دل اپنی امت کے لیے فکر مند تھا۔ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے فکر کرتے، ان کی پریشانی پر غمگین ہوتے۔ یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کی سنت پر چلنے والا بنا، ہمیں ان کی نصیحتوں کو سمجھنے والا بنا، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔